السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ادھر میں بنا رہی تھی چکن۔ اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ ہم نے آج دن میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا، کیونکہ 2-3 سالن پڑے تھے، تو سوچا اسی سے گزارا ہو جائے گا۔ لیکن ایسی قسمت کہاں ہماری، مغرب کے بعد ہسبینڈ صاحب چکن لے کے آ گئے کہ فٹافٹ یہ بنا دو۔ تو مجھے عادت نہیں ہے لیٹ کھانا بنانے کی، میرا شروع سے یہی ہے کہ مغرب سے پہلے سب کام ختم کر کے ایزی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیا ہی مغرب کے بعد تھا، اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی، موسم بھی اتنا خراب، تو میرے تو ایسے ٹائم میں ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ خیر جیسے تیسے کر کے سالن بنایا اور بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ باقی آپ سب سناؤ، آپ کیسے ہو؟ کیا آپ کی طرف بھی لائٹ کا ایسے ہی ایشو چل رہا ہے؟ پتہ نہیں، ہماری طرف شام دن کو تو پھر بھی تھوڑی بہت رہتی ہے، رات کو 4-4:30 سے لے کے پوری رات آدھا گھنٹہ 10 منٹ آئی پھر چلی گئی، تو اس کی وجہ سے اتنا ہر کام ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو باقی آپ سب سناؤ، کیسے ہو آپ سب؟ تو آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ ہمیشہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہاتھ بنے۔ ہمارے گھر ہمیشہ محلے والی عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں، تو میں نے اپنی امی کے ہوتے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلا ہوا پایا۔ مجال ہے کہ وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ جانے دیتی تھی۔ کسی کو کوئی بھی ضرورت ہوتی تو اس کو یہی امید ہوتی، اور یہی امید شاید میری امی کے پاس انہیں کھینچ کر لاتی کہ یہاں سے ضرورت پوری ہو جائے گی۔ گھر کے ماحول کا ہی اثر ہے، یا شاید کہ ہمیشہ دوسروں کو دے کر ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اور لینے یا مانگنے میں شرمندگی۔ لیکن جب سے میری شادی کے بعد میں الگ رہنے لگی ہوں اور ڈائریکٹ لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لوگوں کو مانگنے میں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ شاید کچھ کو میری بات بری لگے کہ کسی کو ضرورت ہو تو وہ مانگتا ہے، یا خوشی سے کوئی نہیں مانگتا وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ مانگنی ضروری نہیں ہوتی۔ جیسے آپ اگر میٹھے چاول یعنی زردہ یا متنجن وغیرہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے ضروری چیزیں چاہیے۔ ان میں چینی، چاول، گھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں ناریل، بادام، پستہ وغیرہ آپشنل ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ڈال لیں، نہیں تو رہنے دیں۔ لیکن آپ رہنے دیں کے بجائے یہ بھی ساتھ والے گھروں سے مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، یا پھر کسی کے گھر میں کوئی چیز دیکھیں اور تھوڑی دیر بعد یا اگلے دن وہ مانگنے کے لیے بھیج دیں، یا پھر آپ کو ساتھ والے گھر سے کسی نے کچھ بھیجا ہے اور اچھا بھیجا ہے، یعنی آپ سب گھر والے آرام سے تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دوبارہ ان کے گھر وہی چیز لینے کے لیے چلے جائیں۔ لیکن وہی بات کہ اپنے لیے کم ہوتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہنا کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ اور بنا لیں گے، تم دے دو۔ اور تب میں پریگنسی میں تھی، میں ایک وقت کا ہی بمشکل بنا پاتی تھی۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ جب پرانے ہمسائے شفٹ ہوئے تو میں نے نئے آنے والوں کے ساتھ اپنی عادت کے برعکس جا کے کوئی سلام دعا تک نہ رکھی، لیکن پھر عادت سے مجبور ہو کر 1-2 دفعہ کچھ بھیج دیا، اور پھر ان سے وہی مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ان کی یہ عادت مجھے اتنی بری لگی کہ چھوٹے بچوں کو برتن تھما کے بھیج دیتے ہیں، یعنی آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک دن کپ لے کے بچہ آیا کہ آنٹی آپ کے پاس دودھ ہوگا؟ تو اس دن میرے ہسبینڈ شہر سے باہر تھے، اور کل کا دودھ تو پڑا ہوا تھا، لیکن وہ تھا 1 ہی گلاس۔ تو میری بھی چھوٹی سی بیٹی تھی، تو میں نے کہا بیٹا میرے پاس ہے تو، لیکن 1 ہی گلاس ہے اور وہ مجھے چاہیے۔ اس سے پہلے میں 1-2 دفعہ دے چکی تھی، تو اتنا منہ لٹکا کے میرے دروازے میں کھڑی نیچے والی آنٹی سے کہتا
کہ آپ کے پاس ہوگا، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میں نے ابھی سوئیاں بنا لی ہیں، اور وہ جس طرح مایوس ہو کر واپس گیا تو میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ اس بات کو کئی مہینے گزر چکے تھے، بار بار یہ ذہن میں آتا رہا کیا تھا جو دے دیتی، لیکن پھر یہ کہ میری اپنی بیٹی رات تک کیسے گزارا کرتی، اس کے بابا بھی یہاں نہیں تھے تو کون لا کے دیتا۔ تو ان کی ڈالی گئی عادت کہ ہر چیز خود لا کر دیتے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ شادی کے بعد میں نے کبھی اپنے پاس کیش رکھا ہی نہیں، البتہ اکاؤنٹ میں لازمی ہوتے ہیں۔ خیر ان کے بچوں کو اکثر دوسرے گھر سے بھی مانگتے دیکھا ہے، اور ان آنٹی کا سختی سے ان کو ڈانٹتے بھی کہ روز روز تو نہیں بائک کی چابی، دودھ یا ایسی چیزیں دی جاتی، تو مجھے واقعی برا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان کی بات بھی غلط نہیں، وہ کہتی ہیں کہ آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہے ہم خود بمشکل گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں دوسروں کو بھی احساس کرنا چاہیے، لیکن وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بنانے لگے تو عین اسی وقت پر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو ختم ہے۔ جیسے ابھی 2 دن پہلے ہی چائے بنا کے دینے لگی ہسبینڈ کو، تو رات کے وقت تو پتی ختم تھی، تو میں نے ہسبینڈ سے کہا آپ گرم دودھ ہی پی لیں، کیونکہ پتی ختم ہے، صبح لے آنا۔ تو انہوں نے کہا اوکے۔ میرے پاس آپشن تھا، میں ساتھ والوں سے مانگ سکتی تھی کہ 1 چمچ پتی کا ہی تو دے دیں، لیکن مجھے نہیں پسند۔ اسی طرح ایک رشتہ دار سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ساتھ والے کبھی ٹماٹر، کبھی لہسن، کبھی دھنیا، کبھی پیاز، ایسے کچھ نہ کچھ لینے آتے رہتے ہیں۔ تو 1-2 دفعہ میں نے بھی کہا کہ اب گھر کوئی ہے نہیں جس سے منگواؤں، تو ساتھ والوں سے پوچھ لیتی ہوں۔ تو کہتی ان کے گھر کی خاتون نے چیز دینے کے ساتھ کہا صبح باہر سبزی والا آیا تو تھا، تمہیں آواز نہیں آئی؟ تو وہ کہتی مجھے اتنا برا لگا، اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس کے بعد میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے مجھے مانگنا پسند نہیں ہے۔ تو بات دینے کی یا لینے کی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری اللہ معاف کرے کوئی اتنی نیت کوئی خراب ہے کہ ہم کسی کو دے کے گن رہے ہیں، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے تو اینڈ کی ہوئی ہے، مطلب کہ صبح صبح گوندھا ہوا آٹا پڑا ہے، 2 روٹی کا آٹا ہے تو وہ دے دو، اچھا آٹا نہیں ہے تو روٹی دے دو، یہ روز کا ان کا معمول ہے۔ مطلب کہ جو چیز اب جگہ جگہ پہ ہر کونے میں شاپ ہے، تو جتنی دیر کسی کے گھر سے مانگنے میں بندہ جاتا ہے نا، اور اگلے بندے کا منہ دیکھتا ہے، تو اتنے میں بندہ دکان سے نہیں کوئی چیز منگوا سکتا۔ تو مجھے یہ شروع سے یہ عادت بہت بری لگتی ہے، اور الحمدللہ کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، دے کے بھیجتے ہیں، اور کبھی کسی سے لیا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عادت اچھی لگتی ہے۔ کچھ نہیں ہے تو بس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد بغیر گزارا ہو جاتا ہے، جب وہ ہوگی پھر ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس موضوع پر لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی کی چیز کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ہم سائے ہی کام آتے ہیں، تو بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو بھیجنے کی بجائے وہ خود لے لیں، بچوں کو مانگنے کی عادت نہ سکھائیں، اس طرح انہیں عادت ہو جائے گی، وہ بڑے ہو کر بھی خود کوشش کرنے کی بجائے مانگنے کو ترجیح دیں گے۔ اور دوسرا کوشش کریں کہ بہت ضرورت ہو تو پھر کسی سے مانگیں، ہر چھوٹی چیز کے لیے دوسروں سے مانگ کر خود کو ان کی نظر میں چھوٹا مت کریں۔ منہ سے شاید وہ کچھ نہ کہتے ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے برا ضرور سوچتے ہوں گے، اور دوسروں سے کہتے بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ بغیر کسی غرض کے مسلسل اپنے بندوں کو نوازتے رہنا، ان کو مانگنے پر خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یہ تو بس اللہ کا کام ہے، اور برا وقت تو کسی بھر بھی آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے یہ ہمیشہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ آپ کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہاتھ بنائے، یعنی آپ کو اتنا نواز دے کہ آپ خوشی سے دوسروں کو دیں، نہ کہ آپ کو دوسروں سے لینا پڑے۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری باتوں کا مائنڈ نہیں کریں، یہ ایک حقیقت ہے، اور جو محلے میں رہتے ہیں نا،
ख़ास طور پر جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے اتنے مسئلے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، وہ زیادہ کسی کے گھر میں جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور جو ہمارے جیسے دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، ان کی تو صبح ہی ایسے ان چیزوں سے ہوتی ہے، مطلب کہ صبح کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ یہ دے دو، وہ دے دو، یہ کر دو، وہ ادھر یہاں تک کہ جھاڑو تک نہیں چھوڑتی، جھاڑو بھی لے کر جاتی ہیں کہ بھئی ہمارا جھاڑو نہیں ہے، وہ بھی پہلے یہ بھی مانگنے والی چیز ہے۔ جو روز کی استعمال کی چیز ہے وہ تو بندہ اپنے پاس رکھے نا۔ تو اتنا تو بندہ اگلے بندے کو تنگ نہ کرے کہ آپ ضرورت کے لیے بھی کبھی آئیں تو وہ خوشی خوشی آپ کو کوئی چیز دے دیں۔ تو میری سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایسی چیزیں نہ سکھائیں اور ان چیزوں سے خود بھی پرہیز کریں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، بہت بری ہے میری نظر میں۔ باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔